سفینہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں ہر چیز سنہری پلیٹ میں رکھی ملتی تھی۔ اس کا باپ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ بنگلوں، گاڑیوں، نوکروں اور شان و شوکت میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ سفینہ ان سب سہولتوں کے باوجود بہت سادہ مزاج لڑکی تھی۔ کالج میں وہ ہمیشہ سیدھی سادی رہتی، کسی سے الجھتی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی جسے دیکھ کر دل چاہتا کہ بس کوئی اسے ہر دکھ، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی، لیکن شوق سے کالج آتی کیونکہ وہاں اس کی کچھ سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ وہ گپ شپ کرتی، کھانا کھاتی اور ہنستی رہتی تھی۔ مگر ایک بات تھی جو اس کے دل کے اندر خاموشی سے بسی ہوئی تھی، اور وہ تھا ایک لڑکا جس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان ایک ایسا لڑکا تھا جو پورے کالج کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ اس کی خاموش طبیعت، اس کی نیچی نظریں، اس کا تنہا رہنا، سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ دوسروں سے بہت الگ تھا۔ اس کے چہرے کی تراش، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور اس کے لبوں کی بے تاثر خاموشی ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ اکثر لڑکیاں اس پر فریفتہ ہو جاتی اور کچھ تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی کلاس روم بدل دیتی، مگر ارسلان کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتا، نہ کسی لڑکی سے بات کرتا، نہ کسی لڑکے کے ساتھ ہنستا اور نہ کبھی کالج کے کسی پروگرام میں حصہ لیتا۔ لیکن سفینہ کی نظر ہمیشہ اسے ڈھونڈتی رہتی، اور جب بھی وہ اسے دیکھتی تو اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا۔ وہ اپنے جذبات کو لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ ارسلان کو دل سے چاہنے لگی تھی۔ کالج میں ایک دن ایک ادارے کے کچھ لوگ آئے جنہوں نے طلباء سے کہا کہ انہیں مقابلے کا امتحان دینا چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں اچھے شعبوں میں جا سکیں۔ سفینہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے امتحان دینے کی کیا ضرورت، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے، لیکن اسی لمحے سفینہ کی نظر ارسلان پر پڑی جو انٹرویو فارم بھر رہا تھا۔ وہ سن ہو گئی، جیسے اسے احساس ہوا ہو کہ کچھ چیزیں دولت سے نہیں ملتی، کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف محنت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ارسلان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، نہ اس کا گھر، نہ اس کا پس منظر۔ بس اب اتنا جانتے تھے کہ وہ ہر دن سادہ کپڑوں میں آتا اور ان سادہ کپڑوں میں بھی شہزادہ لگتا تھا۔ سفینہ اس دن کے بعد سے بہت بے چین رہنے لگی۔ اس کا دل کرتا کہ کسی طرح اس کی ارسلان سے بات ہو جائے، وہ کسی طرح اس کے قریب جا سکے، اسے یہ جاننے کا موقع ملے کہ وہ کیسا انسان ہے، کیا سوچتا ہے اور کیوں اتنا الگ تھلگ رہتا ہے۔ اس کا دل کرتا کہ وہ دونوں کسی خوبصورت جگہ پر تنہا بیٹھیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل کی باتیں کریں، لیکن یہ سب صرف اس کے خوابوں میں ہوتا، کیونکہ حقیقت میں ارسلان کی خاموشی ایک دیوار کی طرح حائل تھی۔ کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی تو جیسے سفینہ کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اس کے والد نے کہا کہ اب تمہیں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اب تم آرام کرو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ سفینہ نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں ایک خلا سا رہ گیا۔ اب وہ گھر پہ رہتی تھی، سارا دن ادھر ادھر گھومتی، کھڑکی سے باہر دیکھتی یا پھر موبائل پر تصویریں دیکھتی، لیکن ہر وقت اس کے ذہن میں ارسلان کا چہرہ رہتا۔ وہ لمحے جب وہ چپ چاپ کالج میں آتا، جب وہ سر جھکائے کسی درخت کے نیچے بیٹھا رہتا، جب وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر چلا جاتا، سب کچھ جیسے ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلتا رہتا۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت واپس چلا جائے اور وہ پھر سے کالج جا سکے، صرف ایک نظر ارسلان کو دیکھنے کے لیے۔ وہ دن، وہ لمحے اب قیمتی خزانے کی طرح اس کے دل میں محفوظ تھے، اور وہ ہر دن ہر رات ان لمحوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتی۔ سفینہ اس دن صبح سے بہت بور ہو رہی تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد اس نے اپنی سب سے قریبی دوست کو فون کیا اور کہا کہ چلو پارلر چلتے ہیں، دل بہل جائے گا، اور تب سے ہم نے اپنے اوپر کچھ خاص خرچ بھی نہیں کیا۔ اس کی دوست نے پہلے تو حامی بھر لی اور کہا کہ اچھا ہے، کچھ فریش ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی سفینہ نے تیار ہو کر جوتے پہنے اور نکلنے والی تھی، اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اس کی دوست تھی جو بولی، میرے گھر مہمان آ گئے ہیں، میں نہیں جا سکتی۔ سفینہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا، پھر کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں، ویسے بھی کچھ دیر اکیلے وقت گزارنا اچھا لگے گا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور ڈرائیور کو آواز دی۔ پارلر پہنچ کر اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اپنا نمبر آیا تو اندر چلی گئی۔ بالوں کی کٹنگ اور فیشن میں خاصا وقت لگ گیا۔ باہر آسمان پر کالے بادل چھا چکے تھے اور بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ پارلر کی شیشے کی کھڑکی سے وہ پانی کے قطروں کو سڑک پر گرتے دیکھتی رہی
اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید یہ موسم بھی آج اس کے اندر کی تنہائی کو محسوس کر رہا ہے۔ جیسے جیسے رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا، پارلر کی روشنیاں مدھم ہونے لگیں اور وہاں کی ملازم لڑکیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگیں۔ آخر کار جب وہ فارغ ہوئی تو باہر نکلتے ہی اس نے ڈرائیور کو فون کیا، لیکن لائن بار بار مصروف جا رہی تھی یا کبھی سگنل نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور نے فون اٹھایا اور کہا، بی بی جی میں آس پاس ہی ہوں، لیکن گاڑی پارکنگ میں ہے، آپ وہیں رکیں، میں آ رہا ہوں۔ سفینہ فون بند کر کے سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ بارش کچھ کم ہو چکی تھی، لیکن ہوا میں کھنکی بڑھ گئی تھی۔ اس نے شال کو اپنے گرد لپیٹا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ مڑی تو کسی نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑا اور ایک گندا سا رومال اس کی ناک پہ رکھ دیا۔ سفینہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن نشہ آور چیز کے اثر سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس کے ہوش جاتے رہے اور پھر اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی جگہ پر تھی، جہاں دیواریں سیلن زدہ تھیں۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، جس میں صرف ایک پرانا سا بیڈ اور ایک لکڑی کی کرسی پڑی تھی۔ روشنی کمزور بلب سے آ رہی تھی، جو جھولتے ہوئے جھوم رہا تھا۔ سفینہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا، چیخی چلائی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے اپنا بیگ تلاش کیا، اپنا فون دیکھا، لیکن کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ سب کچھ لے لیا گیا تھا۔ اس لمحے اس پر واضح ہوا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے بس ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سفینہ کے ذہن میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے اسے یہاں لا کر بند کیا وہ اب کہاں غائب ہو گیا ہے اور کیوں اس پر ظلم کیا گیا۔ کچھ دیر تک وہ بس خاموشی سے دروازے کو گھورتی رہی۔ پھر اچانک دروازے کی کنڈی ہلی اور ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سفینہ بری طرح چونکی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں میں امید اور خوف دونوں جمع ہو چکے تھے، اور جیسے ہی دروازہ پوری طرح کھلا تو سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بہت بڑی مشکل میں ہوتا ہے اور اچانک اسے کوئی مانوس چہرہ دکھائی دیتا ہے تو وہ سارے ہوش و حواس کھو کر بس اسی کی طرف لپکتا ہے، اور کچھ ایسا ہی سفینہ نے کیا۔ وہ تیزی سے ارسلان کے قریب آئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے کہا، ارسلان یہ تم ہی ہو نا؟ اللہ کا شکر ہے کہ تم مل گئے مجھے۔ پتہ نہیں کس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے اغوا کر کے یہاں بند کر دیا، میرے پاس پرس، میرا فون سب لے لیا۔ تم پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ ارسلان بغیر کچھ کہے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید شاپر تھا جس کے اندر سے سینڈوچ اور فرینچ فرائز کی خوشبو آ رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے وہ چیزیں ایک طرف رکھیں اور بولا، یہ کھا لو اور یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ سفینہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے اچانک سب کچھ عجیب لگنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے اور تم نے مجھے یہاں آ کر بیٹھنے کو کیوں کہا؟ تم مجھے میرے گھر کیوں نہیں لے جا رہے؟ ارسلان پلیز مجھے یہاں سے نکالو، میرے پاپا بہت پریشان ہوں گے۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ارسلان خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر ایک لمحے بعد اس کی آواز سنائی دی جو سرد تھی، اور اسپاٹ انداز میں اس نے کہا، میری بات غور سے سنو، میں نے ہی تمہیں اغوا کیا ہے۔ یہ سن کر سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے لگ گئی، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی زبان خشک ہو گئی اور سانس رکنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ ارسلان نے اس کی طرف ایک بار اور دیکھا اور پھر خاموشی سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ سفینہ وہیں کھڑی رہ گئی اور اس کے ذہن میں ایک ہی جملہ گونجتا رہا، تمہیں میں نے ہی اغوا کیا ہے۔ سفینہ کچھ لمحے تک ساکت بیٹھی رہی، جیسے اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا ہو، مگر اچانک جیسے اس پر کوئی عجیب سی خوش فہمی طاری ہونے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی، پھر ہنسی اس کے ہونٹوں سے پھسل کر آواز بن گئی اور وہ ہنستے ہنستے خود سے باتیں کرنے لگی۔ ارسلان نے مجھے اغوا کیا ہے،
یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر شرماتے ہوئے کہا، او گوڈ، یہ تو بالکل کسی ایڈونچر یا رومانوی ناول جیسی کہانی ہو گئی۔ سفینہ کو ناول پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اسے کسی فلم یا کتاب کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، ارسلان نے مجھے ضرور اس لیے اغوا کیا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میرے بابا کبھی بھی ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ مجھے یہاں لے آیا تاکہ مجھے منائے اور پھر ہم نکاح کر لیں۔ یہ سوچ کر اس کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگی، جیسے کوئی خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی ہو۔ اب ہم دونوں اس فلیٹ میں اکیلے ہیں، میں اس سے روز دیکھ سکوں گی، بات کر سکوں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئے گا اور کہے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں، پھر زبردستی نکاح کر لے گا اور ہماری کہانی شروع ہوگی، نفرت سے جو بعد میں محبت میں بدل جائے گی۔ لیکن مجھے تو ویسے بھی اس سے محبت ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک آ گئی تھی جیسے خوابوں کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو۔ اگر ابھی نکاح ہو جائے تو بابا بھی کچھ نہیں کہہ پائیں گے، وہ بھی مان جائیں گے اور چپ چاپ رشتہ قبول کر لیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ارسلان کے لائے ہوئے کھانے کی طرف دیکھا اور خوشی خوشی کھانا کھا لیا۔ یہ تو میری محبت میں میرے لیے لایا ہے کہ کہیں میں بھوکی نہ رہ جاؤں۔ لیکن جیسے ہی دروازے میں دوبارہ ہلچل ہوئی، وہ خوشی سے کھڑی ہو گئی، بال سنوارے، شال ٹھیک کی اور مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو اس کی مسکراہٹ جیسے پتھر کی طرح گر پڑی۔ سامنے ایک اجنبی اور عجیب سا ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، جس کی نظریں سخت اور چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سفینہ کو دیکھا اور زور سے آواز لگائی، ارسلان، یہ کیا بکواس ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں باندھے تم نے؟ ارسلان نے پیچھے سے جواب دیا، مجھے نہیں لگا کہ اس کی ضرورت ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ آدمی غصے سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ مذاق نہیں ہے؟ جاؤ رسی لے کر آؤ فوراً۔ سفینہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا، وہ بری طرح کانپنے لگی اور اسے اب اندازہ ہونے لگا کہ یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ کچھ دیر بعد ارسلان رسی لے کر واپس آیا اور اس آدمی کے اشارے پر اس نے سفینہ کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے اور پاؤں بھی مضبوطی سے باندھ دیے۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز ایسا مت کرو۔ لیکن وہ دونوں بے رحم بنے رہے اور پھر اس آدمی نے اسے بری طرح سے اٹھایا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ سفینہ کو جیسے ساری کہانی کی گہرائی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی خواب یا محبت کی کہانی نہیں، بلکہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ آدمی کچھ دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف سفینہ اور ارسلان رہ گئے تھے۔ سفینہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے کھول دو، کیا میں ساری رات ایسے بندھی رہوں گی؟ پلیز مجھے کھول دو۔ ارسلان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سو جاؤ، اگر تم سو جاؤ گی تو وقت جلدی گزر جائے گا۔ یہ جملہ سن کر سفینہ کو جیسے کسی نے زمین پر لا پٹکا ہو۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ ارسلان نے جو کیا وہ محبت نہیں بلکہ سازش تھی، اور وہ آدمی بھی اس کا ساتھی تھا، اور اب ان کے ارادے کیا ہیں یہ جاننا اس کے لیے سب سے زیادہ خوفناک بات تھی۔ فلیٹ چھوٹا سا تھا اور اس لیے باہر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سفینہ کے کانوں میں ارسلان اور اس ادھیڑ عمر آدمی کی تلخ آوازیں گونجنے لگی۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی گفتگو سن کر سفینہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آدمی چیخ کر کہہ رہا تھا، اس کا باپ اربوں پتی ہے اور تم صرف 70 لاکھ کی بات کر رہے ہو، ہم کم سے کم بھی 2 کروڑ روپے مانگیں گے۔ ارسلان نے جواب دیا، مجھے صرف 70 لاکھ کی ضرورت ہے، 1 کروڑ مانگ رہے ہیں، 30 لاکھ تم رکھ لو۔ مگر وہ آدمی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، مجھے بھی 1 کروڑ روپے چاہیے، 1 کروڑ تیرا، 1 کروڑ میرا۔ ارسلان نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، پہلے ہی تم نے مجھ سے یہ غلط کام کروایا، یہ لڑکی میرے کالج میں پڑھتی ہے۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا، تو کیا ہو گیا، تبھی تو یہاں تک پہنچی ہے، ابھی اس کے باپ کو فون کرتے ہیں۔ سفینہ نے جب یہ سب سنا تو اس کے دل میں جیسے کوئی خنجر چلا گیا۔ وہ جو لمحے بھر پہلے محبت کے خواب دیکھ رہی تھی، اب حقیقت کی زمین پر بری طرح آ گری۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے صرف پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا
کوئی محبت کا معاملہ نہیں تھا، کوئی چاہت کا جذبہ نہیں تھا، بس مطلب کی دنیا تھی اور مطلب کے لوگ تھے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں اور اب اس کے اندر صرف ایک جذبہ بچا تھا، بھاگنے کا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی رسی کو کھولنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے ہاتھ آزاد کر سکی، پھر اپنے پیروں کی رسی بھی کھول دی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ان لوگوں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب لڑکی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں تو دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ اندھیرا تھا، خاموشی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی، بس دروازہ نظر آ جائے تو بھاگ جاؤں گی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑھی، اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ سیدھی جا گری۔ اور جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا وہ موٹا اور دھیڑ عمر آدمی سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر خباثت تھی۔ اچھا تو بھاگ رہی تھی، تو بڑی چالاک ہے، لگتا ہے بہت آگ بھری ہوئی ہے تیرے اندر۔ ادھر آ میرے پاس، میں تجھے صحیح کرتا ہوں۔ سفینہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگی۔ راستہ نہ ملا تو اسی کمرے کی طرف بھاگ گئی جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن اس آدمی نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھول لیا۔ اب اس کی نیت صاف ظاہر ہو چکی تھی، وہ کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا۔ سفینہ چیخنے ہی والی تھی کہ عین اسی لمحے ارسلان وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس آدمی کو پیچھے سے پکڑا اور پوری طاقت سے ایک طرف دھکیل دیا۔ سفینہ زمین سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں سمٹ گئی اور ارسلان غصے سے چیخا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس لڑکی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ وہ آدمی طنزیہ انداز میں بولا، تو کیا ہو گیا؟ ویسے بھی اس کے باپ کے پاس اسے واپس ہی کرنا ہے، کسی کو کیا پتا کہ کیا ہوا، تھوڑی وصولی کر لی جائے۔ ارسلان نے سخت لہجے میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہاں پر۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم اس کی عزت کو داغدار نہیں کرو گے۔ وہ آدمی ہنسا، کیوں تیری بہن لگتی ہے کیا؟ ارسلان نے غصے سے جواب دیا، بہن نہیں ہے وہ میری، لیکن ایسی بات مت کرو تم۔ اب وہ آدمی اور زیادہ بھبر گیا، اچھا تو لگتا ہے تیری اپنی نظر ہے اس پر۔ تو کہہ رہا تھا نا میرے کالج میں پڑھتی ہے، بڑی اچھی لڑکی ہے، تو لگتا ہے تو نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ چل ٹھیک ہے، پہلے تو اپنا کام نکال لے، پھر بچا کچا مال میں کھا لوں گا۔ یہ سن کر ارسلان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اس آدمی کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ارسلان نے پوری طاقت لگا کر اس آدمی کو ایسا دھکا دیا کہ وہ سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا اور زوردار آواز کے ساتھ نیچے گرا اور بے حس و حرکت پڑا رہ گیا۔ سفینہ ایک کونے میں سمٹی کھڑی تھی، اس کا سانس رکا ہوا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ارسلان بھی چند لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا سر پکڑ لیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ سفینہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آہستہ سے ارسلان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شاید وہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی، شاید اس لمحے وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ارسلان کے کاندھے پہ پڑا، ارسلان ایک جھٹکے سے پلٹا۔ ارسلان نے جیسے ہی سفینہ کا ہاتھ جھٹک دیا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور مایوسی تھی، اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ جب وہ بولا کہ یہ سب کچھ تمہارے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو سفینہ چونک گئی۔ وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی اس جملے کے لیے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مطلب میرے باپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے؟ ارسلان نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا جیسے خود سے لڑ رہا ہو اور پھر کہا کہ میں نے مقابلے کا امتحان دیا، محنت کی، دن رات ایک کیے، نیندیں قربان کی اور کامیاب ہو کر کمشنر بن گیا۔ سب کچھ پورے طریقے سے مکمل ہوا، لیکن اچانک مجھے اطلاع ملی کہ اگر میں اپنی سیٹ پر کل سے بیٹھنا چاہتا ہوں تو مجھے 70 لاکھ روپے دینا ہوں گے۔ اور یہ بات صرف یہیں تک نہیں رکی، انہوں نے مجھے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر تم نے ایک ہفتے کے اندر اندر پیسے نہ دیے تو یہ سیٹ کسی اور کو بیچ دی جائے گی، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سلمان لودھی ہے، یعنی تمہارا باپ۔ اور جانتی ہو وہ یہ سیٹ خرید کس کے لیے رہا ہے؟ تمہارے چچا زاد بھائی کے لیے، وہی جس کے ساتھ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے، تاکہ جب وہ کمشنر بن جائے تو تمہیں اس کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ تمہارا باپ جانتا ہے کہ اگر تمہاری شادی کسی طاقتور افسر سے ہوگی تو ان کی سیاسی اور سماجی حیثیت مزید مضبوط ہو جائے گی،
اور اس مقصد کے لیے وہ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ سفینہ نے حیرت کے مارے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے اس کی دنیا ایک لمحے میں بدل گئی ہو۔ ارسلان کی آواز میں کرب تھا جب اس نے کہا کہ تمہارے باپ جیسے لوگ جب تک زندہ رہیں گے، جو سیٹوں کی قیمت لگاتے ہیں، جو عہدے خریدتے ہیں، تو ہم جیسے غریبوں کے ساتھ تو یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ ہمیں صرف استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کسی کام کے لیے، کبھی کسی مقصد کے لیے، اور جب ہمارے خواب پورے ہونے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیسے والا آ کر سب کچھ خرید لیتا ہے۔ اسی لیے مجھے تمہیں اغوا کرنا پڑا تاکہ کچھ پیسے مل جائیں اور میں یہ سیٹ بچا سکوں۔ صحیح کام کرنے کے لیے مجھے غلط راستہ اختیار کرنا پڑا، اور اب تو یہ بھی ہو گیا کہ ایک انسان میری وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ سفینہ یہ سب سن کر سکتے میں تھی۔ وہ سچ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے باپ کے عزائم اتنے دور تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی اور مرضی کے بغیر اس کا مستقبل طے کر رہے ہیں۔ سفینہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا کہ سب سے پہلے تو شکریہ کہ تم نے میری عزت بچائی۔ ارسلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں، جیسے وہ خود کو مجرم سمجھ رہا ہو۔ پھر سفینہ نے نرمی سے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ چپ چاپ یہاں سے چلتے ہیں۔ تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ مجھے اغوا ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ میں جھوٹ بول دوں گی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں ہسپتال چلی گئی اور بے ہوش ہو گئی تھی، اور چونکہ میرے فون پر پاس ورڈ لگا ہوا ہے اس لیے ہسپتال والوں کو کسی کو اطلاع دینے میں مشکل ہوئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں خود ہی واپس آ گئی، کیونکہ ارسلان نے ابھی تک اس کے باپ کو فون نہیں کیا تھا۔ وہ صرف پیسے مانگنے کے سلسلے میں الجھے رہے، اس لیے اب ان کے پاس یہ موقع تھا کہ خاموشی سے سب کچھ ختم کر دیا جائے۔ ارسلان نے سفینہ کی بات غور سے سنی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے گھر والے شک کریں گے کہ تم کہاں تھیں۔ تمہارا باپ تو ویسے بھی تیز دماغ کا آدمی ہے، وہ کیسے مان لے گا کہ تم اتنے گھنٹے کے لیے ایسے ہی غائب ہو گئی تھی؟ سفینہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے ادھار لے لو، تمہیں واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم دینا چاہو تو بعد میں دے دینا۔ بس فی الحال خود کو بچاؤ، کیونکہ اگر تم پکڑے گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہاری محنت، تمہارا خواب، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ارسلان نے اس کی بات پر کوئی حتمی جواب تو نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے سفینہ کی بات ٹھیک لگی ہے اور یہی ایک بہتر راستہ ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ وہ آدمی جسے میں نے مارا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی جاننے والا۔ وہ کئی مجرمانہ وارداتوں میں ملوث تھا لیکن کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اب اگر وہ غائب ہو جائے گا تو بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور پولیس بھی کچھ خاص تلاش نہیں کرے گی کیونکہ وہ خود بھی اس سے تنگ تھے۔ یہ طے پا گیا کہ سفینہ کو واپس اس کے گھر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ارسلان نے اسے کہا کہ ذرا اپنی حالت کو درست کر لے۔ اس کے کپڑے تھوڑے الجھے ہوئے تھے، چہرہ پریشان اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ سفینہ نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا۔ ارسلان نے اس کا فون اسے واپس کر دیا جو اس نے پہلے ہی لے لیا تھا، تاکہ کہیں سے وہ مدد نہ مانگ لے۔ پھر وہ دونوں فلیٹ سے نکلے اور سڑک پر آ گئے۔ باہر رات ہو چکی تھی، سناٹا تھا، راستے میں دونوں خاموش تھے، جیسے الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ صرف گاڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سفینہ کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ مجھے اپنا نمبر دے دو ارسلان، مجھے بعد میں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، سفینہ نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ لیکن ارسلان نے کہا تم میرا نمبر لے کر کیا کرو گی؟ اب میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا تمہارا، مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ ارسلان نہیں کروں گی، پر نمبر تو دے دو۔ ارسلان نے جھنجھلاہٹ میں آ کر اپنا نمبر سفینہ کو دے دیا۔ اس کے بعد ارسلان نے گاڑی ایک کونے میں روکی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور سفینہ کو کہا کہ تم اب جا سکتی ہو۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی تو پلٹ کر کہا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ لیکن ارسلان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ رہا جیسے اندر سے خالی ہو چکا ہو۔ سفینہ اتری اور دھیرے دھیرے اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، سب پریشان تھے۔ ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ باپ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ بہنیں اور بھائی اسے ڈھونڈنے کے لیے بار بار کالز کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا اور سفینہ اندر داخل ہوئی، سب اس کی طرف لپک کر آئے۔ سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ کہاں تھی، فون کیوں بند تھا، طبیعت ٹھیک ہے، کیا ہوا؟
تو سفینہ نے وہی کہانی سنا دی کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، مجھے چکر آئے تو میں ہسپتال چلی گئی، اور جب وہاں جا کے بے ہوش ہو گئی تو نرسوں نے میرا فون دیکھا، لیکن پاس ورڈ لگا ہوا تھا، اس لیے کسی کو کال نہیں کی جا سکی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں خود ہی واپس آ گئی، اور فون کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے کچھ دیر تک آن نہیں ہوا۔ اس کہانی میں اتنا وزن تھا اور سفینہ کے چہرے پر جو پریشانی تھی وہ اتنی سچی لگ رہی تھی کہ کسی کو شک نہیں ہوا۔ سب کو لگا کہ واقعی وہ بہت گھبرا گئی ہے اور اتنی پریشانی کے بعد واپس آئی ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ماں نے اسے گلے سے لگا لیا، باپ نے آنکھوں میں آنسو چھپائے اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے تم خیریت سے آ گئی، ورنہ تو دل بند ہونے لگا تھا۔ سفینہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ سفینہ رات کے کسی پہر جب سب سو چکے تھے خاموشی میں دبے پاؤں اٹھی، اسٹڈی ٹیبل کے پاس آئی، آہستگی سے دراز کھولا اور وہاں سے اپنے والد کی سائن شدہ چیک بک نکالی۔ دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، ہر آواز جیسے خطرے کی گھنٹی ہو، ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن دل مضبوط تھا۔ ایک لمحے کو اس نے چیک بک کو دیکھا اور پھر چپ چاپ اس میں سے ایک چیک نکالا اور احتیاط سے ٹیبل کا دراز بند کر دیا۔ پھر آہستہ سے واپس اپنے کمرے میں آئی، فون اٹھایا اور 3 بار ارسلان کو کال کی۔ 2 بار تو اس نے فون نہیں اٹھایا لیکن تیسری بار اس نے کال سن لی۔ سفینہ نے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت ملنا ہے۔ ارسلان نے انکار کیا اور کہا کہ اب کچھ بھی کہنا سننا باقی نہیں ہے، میں تمہیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ لیکن سفینہ نے کہا کہ خدا کے لیے آ جاؤ، اگر تمہیں میری قسم ہے تو آ جاؤ، میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، مجھے صرف 10 منٹ چاہیے۔ ارسلان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ دونوں ایک ویران پارک میں ملے۔ رات کی خاموشی اور سرد ہوا جیسے دونوں کی بے چینی کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ ایک بینچ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، دونوں کے درمیان کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ سفینہ نے خاموشی توڑی اور کہا کہ 1 ہفتہ پورا ہونے میں ابھی بھی 2 دن باقی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ موقع ضائع مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ میں سے وہ چیک نکالا اور ٹیبل پر رکھ دیا اور کہا کہ بھر لو اپنی مرضی کی رقم، میرے بابا کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ جب تک انہیں پتہ چلے گا شاید 2-4 سال گزر چکے ہوں گے، تم یہ چیک رکھ لو اور اپنی پوسٹنگ سنبھال لو، تمہاری محنت رائیگاں نہیں جانی چاہیے۔ ارسلان نے چیک کی طرف دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے یہ پیسے نہیں لے سکتا اور میں نے تو کمشنر بننے کا خواب بھی چھوڑ دیا ہے۔ سفینہ نے کہا کہ تم یہ پیسے ادھار سمجھ کے رکھ لو، جب تم کمشنر بن جاؤ گے تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میرے یہ چند لاکھ تمہیں بوجھ نہیں لگیں گے۔ تم یہ خاک مت چھوڑو، کیونکہ تمہارے جیسے ایماندار لوگ جب آگے آتے ہیں تو بہت سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ تم اگر پیچھے ہٹ گئے تو تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گا جو پیسے دے کر سیٹ خریدے گا اور پھر وہ عام آدمی کا کبھی بھلا نہیں کرے گا۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا کہ میرے جیسا انسان جس نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہو، جس کی وجہ سے ایک آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہو، کیا وہ کسی کا بھلا کرے گا؟ میں تو مجرم ہوں۔ سفینہ نے نرمی سے کہا کہ اسے برا خواب سمجھو اور بھول جاؤ۔ کچھ خواب بہت برے ہوتے ہیں لیکن جب انسان جاگ جائے تو ان کا اثر ختم ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب تمہاری تنخواہ لگے گی تو مجھے یہ رقم واپس کر دینا۔ ارسلان نے ایک لمحہ سوچا، پھر چیک اٹھا لیا اور آہستہ سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ رقم تمہیں واپس کروں گا۔ سفینہ مسکرا دی اور کھڑی ہو گئی، جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہو، جیسے اس کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ وہ جانے لگی تو ارسلان نے رکنے کو کہا اور پوچھا کہ تم میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے لیکن ہم نے تو کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی؟ سفینہ نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے لیکن تم نے کبھی میری طرف دیکھا تک نہیں، لیکن میں تو تمہیں ہی دیکھتی رہتی تھی۔ تم مجھے نظر نہ آئے تو میرا دن ادھورا لگتا تھا۔ جب تم کلاس میں کھڑے ہو کر سوال کرتے تو مجھے تمہاری آواز باقی سب آوازوں سے الگ لگتی۔ جب تم مسکراتے تھے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ شاید تم نے کبھی میری طرف دیکھا ہی نہیں لیکن میں تو تمہارے ہر اشارے کو محسوس کرتی تھی۔ اس دن جب تم نے مجھے اغوا کیا تو مجھے لگا تھا کہ شاید میری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر بھی میں تمہیں اپنا محافظ سمجھ رہی تھی اور تم نے اس وقت بھی میری عزت بچائی جب تمہارا بس نہیں چل رہا تھا۔ سفینہ کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن اس کے لہجے میں عزم تھا۔ وہ کہنے لگی کہ
میں آج کل کی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں جو اپنے فائدے کے لیے ہر حد پار کر لیتی ہیں۔ میں تمہیں نہیں چاہتی، تمہارے خواب کی راہ میں نہیں آنا چاہتی۔ بس اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ تم وہ بنو جو تم بننا چاہتے ہو اور اپنے جیسا بنو۔ تمہارے جیسے لوگ اگر ہار مان لیں گے تو پھر ہم جیسے لوگ کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ وہ جانے لگی تو پھر رک کر بولی، اور ہاں ایک بات اور، میں اپنے اس کزن سے کبھی شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہارے جیسے انسان کی موجودگی میں کسی فرسودہ سوچ کے غلام سے شادی کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ سفینہ وہاں سے چلی گئی اور ارسلان کافی دیر تک اسی بینچ پر بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ایک لڑکی جس نے کبھی اس سے کھل کر بات نہیں کی آج اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا گئی تھی۔ وہ حیران بھی تھا اور شکر گزار بھی۔ کچھ دن بعد ارسلان کی پوسٹنگ کا آرڈر آ گیا۔ اسے سرکاری طور پر کمشنر کا عہدہ دے دیا گیا۔ اس نے خاموشی سے وہ چیک استعمال کیا اور سسٹم کے آگے جھکنے کی بجائے چالاکی سے کام لیا تاکہ اپنی عزت بھی بچ جائے اور مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ دوسری طرف سفینہ نے اپنے گھر میں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے کزن سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے اپنے والد کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر آپ نے میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی ہے، لیکن اپنی زندگی کے معاملے میں اب میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اس کے والد نے پہلے تو سختی دکھائی، لیکن جب دیکھا کہ سفینہ اپنی بات پر ڈٹ گئی ہے اور وہ رونے لگ گئی ہے تو ان کا دل بھی پگھل گیا۔ انہوں نے اس موضوع پر خاموشی اختیار کر لی اور پھر کبھی دوبارہ یہ بات نہیں چھیڑی۔ سفینہ کا دل ہلکا ہو گیا۔ اب وہ خود کو آزاد محسوس کرنے لگی، ایک بوجھ جیسے اتر گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کمشنر بن چکا ہے اور اب وہ اپنے مقصد کے قریب ہے، لیکن اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ محبت کسی اقرار کی محتاج نہیں ہوتی۔ خاموشی میں چھپی محبت کبھی کبھی سب کچھ کہہ جاتی ہے، اور شاید یہی ان دونوں کے درمیان تھا، ایک خاموش تعلق، ایک خاموش وعدہ جو لفظوں کے بغیر بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ سفینہ اس وقت ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی جب اس کی نظر اخبار کے پہلے صفحے پر پڑی۔ ایک بڑی سی تصویر جس میں ارسلان سفید یونیفارم پہنے کمشنر کے طور پہ کھڑا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ملک کا سب سے کم عمر کمشنر ہے جو اپنی قابلیت اور ایمانداری کی بنیاد پر بھرتی ہوا ہے۔ سفینہ نے جیسے ایک پل کو سانس لینا چھوڑ دیا۔ تصویر میں ارسلان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی عزم اور سچائی تھی جس نے سفینہ کو پہلی بار متاثر کیا۔ وہ تصویر دیر تک دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ شخص جس کی راہ میں اس نے اندھیرے میں روشنی جلائی تھی، وہ پوری دنیا کے لیے روشنی بن چکا تھا۔ اسی دن شام کو وہ اپنے والد کے کمرے کے قریب سے گزر رہی تھی جب اس نے انہیں کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ لڑکا ہمارے نصیب میں ہوتا تو آج میں بھی لوگوں کو فخر سے کہتا کہ کمشنر کا رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے لیے، لیکن بس جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سفینہ نے یہ الفاظ سنے اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ کچھ کہا، نہ کچھ پوچھا۔ دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، لیکن جلد ہی اس نے دل کو سمجھا لیا کہ سب کچھ اپنی جگہ پر واپس آ چکا ہے اور وہ ایک نئی زندگی شروع کر چکی ہے جس میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ 2 مہینے گزر گئے اور ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی تو اس کی والدہ نے آ کر کہا کہ ایک رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ ارسلان کمشنر نے باقاعدہ طور پر پیغام بھیجا ہے۔ سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ وہی ارسلان ہے جسے وہ بھول چکی تھی اور جس سے اس نے محبت کی تھی، لیکن اب اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ زندگی صرف جذبوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار وہی انسان جو دل کے قریب ہوتا ہے حالات کے ہاتھوں ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جن کا بوجھ عمر بھر رہتا ہے۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب ارسلان نے اسے اغوا کیا تھا، اور اگر اس رات اس کی عزت پر حرف آ گیا ہوتا تو وہ کیا کرتی؟ یہی سوچ کر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ لیکن سفینہ کی مرضی پوچھنے سے پہلے ہی اس کے والد نے خوشی سے ہاں کر دی اور کہا کہ کمشنر کا رشتہ آیا ہے۔ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، جلدی سے بات طے کرو۔ سفینہ کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے مسکرا دی اور سب کچھ خاموشی سے قبول کر لیا۔ ارسلان اب سرکاری بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، آسائشیں تھیں، طاقت تھی، عزت تھی، لیکن اس کا دل اب بھی وہی ارسلان تھا جس نے اپنی کمزوریوں کو قبول کیا تھا۔ نکاح کی رسم ارسلان نے سادگی سے چاہی تھی، لیکن سفینہ کے والد نے خوب دھوم دھام سے نکاح کیا۔ دعوت ہوئی، مہمان آئے، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ سفینہ بہت خوش نصیب ہے جو اسے کمشنر جیسا شوہر ملا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے کی طرف آئے تو ارسلان نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں داخل ہوا تو سفینہ پہلے سے موجود تھی۔ سفید لباس میں سرخ دوپٹہ اوڑھے شرمائی شرمائی سی بیٹھی تھی۔ ارسلان نے جب اسے دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹک گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔
وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چاندنی رات جیسے اس کے چہرے پر اتر آئی ہو۔ ارسلان آہستہ سے قریب آیا اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ پھر اس کے ہاتھ پر نرمی سے بوسہ دیا۔ سفینہ کی سانسیں تھم سی گئی، جیسے اس لمحے اس سے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ ارسلان نے نرمی سے پوچھا کہ میں نے تم سے رشتہ مانگا، نکاح کی بات ہوئی، لیکن میں نے کبھی تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی تھی۔ تم اس رشتے سے خوش ہو سفینہ؟ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ہاں میں خوش ہوں، اور ساتھ ہی اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ رونے لگی۔ ارسلان پریشان ہو گیا اور بولا کہ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کسی نے ڈرا دیا ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ سفینہ نے آنسو صاف کیا اور آہستہ سے کہا کہ یہ بات کیوں کہی آپ نے؟ کس نے ڈرانا تھا مجھے؟ اور آپ سے ڈرنا تھا کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے ڈر سکتی ہوں؟ ارسلان نے تھوڑا سا جھینک کر کہا کہ نہیں، میرا یہ مطلب تھا کہ بعض لڑکیوں کو شادی کے وقت ڈرا دیا جاتا ہے نا۔ مجھے لگا تم اس لیے رو رہی ہو۔ میں نے تو ابھی صرف بات ہی کی ہے۔ سفینہ نے اس کی بات پکڑ لی اور مسکرا کر بولی، ابھی سے کیا مطلب؟ ارسلان نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تمہیں ہنسانے کے لیے کہا پاگل، میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن ہاں کالج میں تم اچھی نہیں لگتی تھی، اس کے بعد اچھی لگنے لگی، تبھی تو تمہارے لیے رشتہ بھیجا۔ سفینہ نے روتے ہوئے کہا کہ تم تو مجھے ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، جب پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تو دل نے کچھ اور ہی محسوس کیا۔ اب خود یاد کرو کہ پہلی دفعہ میرے سامنے کب آئے تھے؟ ارسلان ہنسا اور بولا کہ تم سے شادی تمہیں رلانے کے لیے نہیں، ہنسانے کے لیے کی ہے، اور پھر 70 لاکھ کا مقروض بھی تو ہوں تمہارا۔ اس بات پر سفینہ ہنس پڑی اور کہا کہ میاں بیوی میں کوئی قرضدار نہیں ہوتا۔ ارسلان نے شرارت سے کہا کہ وصولی تو تم کر سکتی ہو، وصولی تم کرو یا میں، فائدہ تو میرا ہی ہونے والا ہے۔ پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتا رہا کہ سفینہ شرم سے لال ہو گئی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی کہ اس کا دل جس کے لیے دھڑکا وہ آج اس کا ہمسفر ہے۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات بن گئی، جب دو دل ایک بندھن میں بندھ کر مکمل ہو گئے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائے اور وہ بھی آپ سے ویسی ہی محبت کرے، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی بھی احساس حسین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دونوں نے ہی ہنی مون پر جانے کا پلان کیا، وہ بھی 2-4 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے مہینے کے لیے۔ سفینہ نے جیسے ہی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، سامنے برف سے ڈھکی پہاڑیاں سورج کی پہلی کرنوں میں چمک رہی تھیں۔ ہواؤں میں ٹھنڈک تھی، لیکن دلوں میں عجیب سی گرمی اتر چکی تھی۔ ارسلان نے لحاف سے جھانکتے ہوئے کہا کہ یہ تم ہو یا کوئی پری جس کی وجہ سے صبح اتنی خوبصورت لگ رہی ہے؟ سفینہ ہنس پڑی اور بولی کہ یہ پہاڑی علاقے کی فضا ہے، ارسلان صاحب، جو ہر منظر کو شاعری بنا دیتی ہے۔ ارسلان اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا اور آہستہ سے اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولا کہ منظر تو تب مکمل ہوتا ہے جب تم اس میں شامل ہوتی ہو۔ یہ ان کا ہنی مون تھا۔ ارسلان نے خصوصی اجازت لے کر ایک پہاڑی علاقے کے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا، جہاں قدرتی حسن اور تنہائی دونوں ان کا استقبال کر رہے تھے۔ سفینہ نے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے کہا کہ یہاں کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون ہے، نہ شہر کی ہلچل، نہ فون کی گھنٹیاں، بس تم ہو اور میں ہوں۔ ارسلان نے کہا کہ یہی تو چاہتا تھا کہ دنیا سے دور صرف تمہارے قریب آ جاؤں۔ وہ دونوں ناشتے کیے بغیر ہی باہر نکل آئے، پہاڑی راستوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے رہے، کبھی برف اٹھا کر ایک دوسرے پر پھینک دیتے، کبھی بچوں کی طرح دوڑنے لگتے اور پھر تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ جاتے۔ سفینہ نے چپکے سے ارسلان کے کان میں کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم ہنستے ہو تو تمہاری آنکھیں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ ارسلان نے شوخی سے کہا تو پھر تم دن رات مجھے ہنسایا کرو تاکہ میری آنکھیں خوبصورت رہیں۔ سفینہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہیں ہنسانا چھوڑ دوں تو تم کیا کرو گے؟ ارسلان نے جواب دیا کہ پھر تمہارے پاؤں پکڑ کر مناؤں گا کہ ہنس تو جانا، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ میری دنیا ہے۔ دوپہر کو وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں چلے گئے، جہاں لکڑی کی دیواریں تھیں اور کھڑکی سے برف گرتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے سفینہ کے لیے گرم چاکلیٹ منگوائی اور خود چائے پینے لگا۔ سفینہ نے چاکلیٹ کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا کہ یہ لمحہ زندگی کے سب سے حسین لمحوں میں سے ہے۔ نہ کوئی فائل ہے، نہ دستخط، نہ افسران کی میٹنگز، صرف ایک کپ چاکلیٹ اور سامنے میرا شوہر۔ ارسلان نے کہا کہ اور میرے سامنے میری محبت، میری بیوی، میری زندگی۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہوں تو تمہارے بغیر یہ سب کچھ نامکمل ہوتا۔ شام ہوتے ہی آسمان پر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو گئی۔ دونوں نے جیکٹس پہنی اور آگ کے پاس بیٹھ کر پرانی باتیں کرنے لگے۔
ارسلان نے کہا کہ یاد ہے جب میں نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ اس پر سفینہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا کہ وہ اغوا نہیں تھا، وہ میری تقدیر تھی، ورنہ میں تم تک کیسے پہنچتی۔ ارسلان نے کہا کہ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنا مضبوط نہ بن پاتا، کبھی یہ خواب پورے نہ کرتا۔ تم نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سفینہ نے کہا کہ لیکن ایک بات کہوں، تم دل کے بہت اچھے ہو، پر زبان سے کبھی اظہار نہیں کرتے، ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتے ہو۔ ارسلان نے کہا کہ آج کہہ دیتا ہوں، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ اگر میں تمہیں نہ ملتا تو شاید یہ دنیا اتنی روشن نہ لگتی۔ تم ہو تو ہر مشکل آسان لگتی ہے، تم ہو تو ہر دن عید لگتا ہے اور ہر رات چاندنی۔ وہ دونوں پھر باہر نکلے، برف میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے رہے۔ سفینہ نے ایک بار رک کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولی کہ یہ منظر میں ساری زندگی اپنی یادوں میں رکھنا چاہتی ہوں۔ ارسلان نے کہا کہ تو پھر ایک تصویر لے لیتے ہیں۔ اس نے موبائل نکالا اور دونوں نے ایک سیلفی لی۔ سفینہ نے کہا کہ یہ تصویر میں ہر رات سونے سے پہلے دیکھوں گی اور شکر ادا کروں گی کہ تم میرے ہو۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں واپس آئے۔ کمرے میں نرم روشنی تھی اور شیشے سے باہر برف گر رہی تھی۔ سفینہ نے آہستہ سے ارسلان کے کاندھے پہ سر رکھا اور کہا کہ اگر زندگی ایسے ہی رک جائے تو کتنا خوبصورت ہو۔ ارسلان نے کہا کہ رک تو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دلوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تم ساتھ ہو تو وقت خود رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر ارسلان نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا کہ تمہیں کبھی محسوس ہوا ہے کہ تمہاری سانسوں کی خوشبو بھی بدل گئی ہے؟ سفینہ نے شرماتے ہوئے کہا کہ تمہاری محبت نے سب کچھ بدل دیا ہے، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ تمہارے لمس نے میرے وجود کو مکمل کر دیا۔ ارسلان نے کہا کہ کبھی سوچا تھا کہ ہم اس مقام پر ہوں گے جہاں صرف سکون ہو، محبت ہو اور ایک دوسرے کا ساتھ ہو۔ سفینہ نے کہا کہ نہیں، لیکن دل نے ہمیشہ چاہا تھا کہ کوئی ہو جو لفظوں کے بغیر سمجھے، جو میرا ہاتھ تھامے اور کہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ رات سرد تھی لیکن ان کے درمیان گرمی تھی، جذبوں کی، خلوص کی، چاہت کی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے اور پھر ایک لمحے میں ساری دوریاں ختم ہو گئی۔ جب محبت خاموشی سے دھڑکنوں میں اتر جائے تو الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان کی قربت میں ایک سکون تھا، ایک مکمل ہونے کا احساس تھا، جیسے دو ادھورے جسم ایک مکمل روح بن گئے ہوں۔ صبح جب سورج کی کرنوں نے کمرے میں جھانکا تو سفینہ نے آنکھ کھول کر ارسلان کو دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ صبح بخیر۔ ارسلان نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ تمہیں دیکھ کر ہر صبح بخیر لگتی ہے، تم میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہو۔ سفینہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا کہ وعدہ کرو ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رہو گے۔ ارسلان نے کہا کہ جب تک سانس ہے تمہارے ساتھ ہوں، اور سانس چلی بھی جائے تو دعا بن کر تمہارے گرد رہوں گا۔ ان کے درمیان وہ محبت تھی جسے لفظوں کی نہیں دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہنسی مذاق کے لمحے ہی ہوں یا خاموشی کے، وہ جذبے ہوں جو صرف نگاہوں سے بیاں ہوتے ہوں، ان کا ساتھ ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، اور وہ ان لمحوں کی روشنی میں ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر گئی۔ محبت اگر سچی ہو تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ زندگی کی اونچ نیچ، راستے کی رکاوٹیں، وقت کی آزمائشیں، سب کچھ آسان لگنے لگتا ہے جب دل کے ایک کونے میں کوئی ایسا ہو جو صرف تمہارا ہو، جو تمہیں لفظوں سے نہیں بلکہ خاموشیوں سے سمجھے، جو تمہارے ساتھ ہنسے، تمہارے ساتھ روئے اور تمہیں وہ عزت دے جس کا خواب ہر دل میں ہوتا ہے۔ ارسلان اور سفینہ کی محبت نے یہ سکھایا کہ جب دو دل ایک ہو جائیں تو ماضی کی تلخیاں بھی مٹ جاتی ہیں، قسمت خود راہیں بنا دیتی ہے۔ انسان چاہے تو خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ہو جو اس کے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں بسائے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں، ایک قوت ہے جو انسان کو نئی راہیں دکھاتی ہے، نئی ہمت دیتی ہے، اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر محبت ہو تو کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا، سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر ساتھ ہو تو سفر کی کوئی منزل دور نہیں ہوتی، کیونکہ سچی محبت منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔